بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ موضوع گفتگو شرائط امام جماعت۔ اب تک ہماری گفتگو ہوئی پہلے مرحلے میں نماز جماعت کے بارے میں، اور پھر اس کے بعد گفتگو ہوئی شرائط جماعت کے بارے میں۔ یعنی پہلے مرحلے میں ہماری گفتگو تھی کہ جماعت کیا ہے اور کیا اس کا ثواب ہے۔ اگلے مرحلے میں گفتگو ہوئی کہ جماعت کی کیفیت کیا ہونی چاہیے، اور اب ہماری گفتگو ہے کہ امام جماعت کی شرائط کیا ہیں۔ امام جماعت کی شرائط میں سے جو بلا شک ایک اہم ترین شرط ہے وہ یہ کہ وہ بالغ ہو، عاقل ہو، عادل ہو، حلال زادہ ہو اور شیعہ اثنا عشری ہو، اور مسائل نماز کو جانتا ہو اور خود اس کی نماز صحیح ہو۔ بالغ ہو، بہت واضح سی بات ہے، عاقل ہو یعنی وہ دیوانہ نہ ہو، عادل ہو یعنی وہ واجبات پر عمل کرتا ہو، گناہوں سے بچتا ہو، اور عادل کے لیے اتنا کافی ہے کہ اس کے ساتھ رہنے والے یہ گواہی دیں کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی معصیت نہیں کرتا، یعنی واجبات پر عمل کرتا ہے اور حرام سے بچتا ہے۔ اسی طریقے سے جب کہا جائے کہ گناہوں سے بچتا ہے تو گناہ صغیرہ سے بھی بچتا ہو اور گناہ کبیرہ سے بھی بچتا ہو، اور گناہ صغیرہ کی کثرت اگر ہو اور اس کی عادت میں اگر شامل ہو چکی ہو کسی بھی شخص کی، تو کہا جائے گا کہ یہ گناہ کبیرہ کا کثرت سے انجام دیا جانا اور اسے معمولی سمجھنا یہ گناہ کبیرہ ہے۔ بس ہر وہ شخص کے جو حسن ظاہر رکھتا ہے، یعنی بظاہر نیک آدمی ہے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ یعنی ایسا کوئی عالم کہ جس کے بارے میں آپ کو پتا ہے کہ یہ واجبات پر عمل کرتا ہے اور حرام سے بچتا ہے، تو یہ ہو گئی ڈیفینیشن عادل کی۔ شیعہ اثنا عشری ہو، یعنی 12 ائمہ علیہم الصلوۃ کی امامت کا قائل ہو، مسائل نماز کو جانتا ہو اور خود اس کی نماز صحیح ہو۔ یہ تو ہو گئیں چند اہم شرائط، اور یہ کہ وہ مرد ہو۔ خواتین کی نماز جماعت کے لیے بھی احتیاط یہ ہے کہ مرد ہی ہو، لیکن اگر خواتین ایک دوسرے کو نماز پڑھائیں اور جماعت کی سی کیفیت ہو تو کوئی حرج نہیں۔ خواتین کی جماعت کے لیے خاتون کا ہونا بہتر ہے کہ ترک کیا جائے، یعنی خواتین کی جماعت خواتین نہ پڑھائی جائیں بلکہ خواتین کی نماز جماعت بھی مرد ہی پڑھائیں۔ اسی طریقے سے نماز پڑھانے والا اگر ان افراد کی جماعت کر رہا ہے کہ جو کھڑے ہوئے ہیں، تو ضروری ہے کہ امام جماعت بھی کھڑے ہو کے نماز پڑھائے۔ کھڑے ہو کے نماز پڑھانے والے امام جماعت کر سکتے ہیں ان افراد کے لیے بھی کہ جو بیٹھ کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور ان افراد کے لیے بھی جو لیٹ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اسی طریقے سے بیٹھ کے نماز پڑھنے والے امام جماعت نماز پڑھا سکتے ہیں ان افراد کو کہ جو بیٹھ کے یا لیٹ کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص بیٹھ کے نماز پڑھے تو وہ امام جماعت نہیں بن سکتے ان افراد کے لیے کہ جو کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، اور اسی طریقے سے جو افراد لیٹ کے نماز پڑھ رہے ہیں وہ امام جماعت نہیں بن سکتے ان افراد کے لیے کہ جو بیٹھ کے یا کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ اگر امام جماعت نماز پڑھ رہے ہیں وضو کے بدلے تیمم سے، تو کیا ان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے؟ تو جواب دیا جائے گا بالکل پڑھی جا سکتی ہے۔ فرض کریں کسی امام جماعت کی آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے اور پانی ان کی آنکھوں کے لیے خطرناک ہے، لہٰذا وہ تیمم کر کے نماز پڑھ رہے ہیں، تو کیا ان کے پیچھے ہم نماز پڑھ سکتے ہیں؟ تو جواب دیا جائے گا بالکل پڑھ سکتے ہیں۔ لیکن اگر امام جماعت کو بیماری ہو، خدا نخواستہ پیشاب کے قطرے خارج ہونے کی، یا وہ پیخانے کو نہ روک سکتے ہوں، تو وہاں پر عام طور پر احتیاط کی جاتی ہے، اور اکثر مراجع کا یہی فتویٰ ہے کہ ان کے پیچھے نماز کو نہ پڑھا جائے۔ اب ممکن ہے کوئی سوال کرے کہ ہمیں کیا معلوم کہ امام جماعت کی بیماری ہے، تو کہا جائے گا کہ اگر کسی کو علم ہے
تو وہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتے. اور اسی طریقے سے اگر امام جماعت کو علم ہے تو وہ واضح یہ کہیں گے کہ میں فی الحال نماز نہیں پڑھا سکتا کیونکہ اس بیماری میں مبتلا ہوں اور پیشاب کو کنٹرول نہیں کر سکتا. اسی طریقے سے بہتر ہے کہ امام جماعت صحیح و سالم ہوں. اور تاکید ہے اور بعض نے اس کو احتیاط واجب کہا ہے کہ امام جماعت کو برس کا یا کوڑ کا مرض نہ ہو. لیکن اکثر مراجع فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ وہ اس قسم کے امراض میں مبتلا نہ ہوں. اور اسی طریقے سے احتیاط واجب ہے کہ ایسے شخص کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے، یعنی ایسے شخص کو امام جماعت قرار نہ دیا جائے کہ جس پر ایک شرعی حدود جاری ہو چکی ہے. اب یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں کہ شرعی حدود فقط اس صورت میں جاری ہوتی ہے کہ جہاں پر اسلامی قوانین کے مطابق شرعی حدود جاری ہوں. مثال کے طور پہ ایک شخص نے کوئی گناہ کیا اور اس پر تعزیانے کی حد جاری ہوئی، تو اب وہ اگر توبہ نہیں کرتا تو بلا شک اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی. لیکن احتیاط واجب یہ ہے کہ اگر وہ توبہ کر بھی لے تو جو شخص یہ جانتا ہے کہ اس پر شرعی حدود جاری ہو چکی ہے وہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھ سکتا. یہ تھے مختصر سے چند مسائل اور کچھ شرائط کہ جس کا تعلق ہے امام جماعت سے. اس جانب توجہ رہے کہ بعض دفعہ لوگ بہت جلدی بدبین ہو جاتے ہیں اور بدگمان ہو جاتے ہیں ائمہ جماعت سے، یعنی جماعت پڑھانے والوں سے. اور بعض دفعہ اس قسم کی باتیں سننے میں آتی ہیں کہ اس امام جماعت کا بیٹا ایسا ہے یا فلانا شخص ایسا ہے. تو اس جانب بھی توجہ رہے کہ اگر اس قسم کی چیزوں کو معیار قرار دیا گیا کہ فلانے عالم کا بیٹا ایسا ہے اور فلانے عالم کی اولاد ایسی ہے اور ان کا فلانا شخص ایسا ہے، تو یاد رکھیں پھر تو انبیاء کی نبوت بھی خطرے میں پڑ جائے گی. کوئی بھی امام جماعت حضرت نوح سے یا بالفاظ دیگر انبیاء اور ائمہ سے بہتر نہیں ہے. جب حضرت نوح کا بیٹا بگڑ سکتا ہے اور جب ائمہ کی اولاد بگڑ سکتی ہیں تو بلا شک ایک عالم کے بچے بھی بگڑ سکتے ہیں. لہٰذا کسی عالم کے پیچھے نماز نہ پڑھنا محض اس وجہ سے کہ ان کا بیٹا جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، بگڑا ہوا ہے، غنڈا ہے، بدماش ہے، تو یہ اسلام کبھی بھی اس چیز کی اجازت نہیں دیتا. کیونکہ اگر یہ سوچا جائے تو کہا جائے گا کہ ہم تو حضرت نوح کو بھی نہیں مانتے کہ ان کا بیٹا جو ہے ایسا تھا اور مرتد تھا اور کافر تھا. اسی طریقے سے اگر کسی عالم کے گھر والوں میں پرابلم ہو، مثال کے طور پہ کسی کی بہن کا پرابلم ہو، تو اس کی بہن کے پرابلم کو یا اس کے بھائی کے پرابلم کو، اس کی ماں کے پرابلم کو، اس کے باپ کے پرابلم کو اس عالم سے یا امام جماعت سے ریلیٹ نہیں کرنا چاہیے. اسلام اس قسم کے کاموں کا سختی سے مخالف ہے. بلکہ اسلام یہ کہتا ہے کہ ہر شخص کا عمل اس کے لیے ہے. لہٰذا ممکن ہے کسی عالم دین کا بیٹا بگڑ جائے، حتیٰ کافر ہو جائے، یا بیٹی کافر ہو جائے یا بگڑ جائے، تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس عالم کو دیکھیں کہ اگر وہ عادل ہے تو کافی ہے، اور اگر وہ عادل نہیں ہے تو پھر آپ بے شک اس کے پیچھے نماز نہ پڑھیں. البتہ عادل کے بارے میں ہم نے بتایا کہ وہ جو واجبات پر عمل کرتا ہو اور حرام سے بچتا ہو. کبھی کبھی یہ بھی بحث آتی ہے کہ فلانے عالم دین کا غصہ بہت زیادہ ہے، تو یاد رکھیں غصہ بہت زیادہ ہونا اس بات کی علامت نہیں بنتا کہ ان کے پیچھے نماز نہ پڑھی جائے. ہاں البتہ اگر وہ غصے میں عموماً آپے سے اتنے باہر ہو جاتے ہوں، اتنے بے قابو ہو جاتے ہوں کہ حرام کے مرتکب ہوتے ہوں اور یہ معمول بن چکا ہو گالی دینا، لوگوں کو مارنا پیٹنا، تو ایسے میں تو کہا جا سکتا ہے کہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھی جا سکتی. لیکن اگر اتفاقیہ طور پہ کبھی غصہ آ گیا اور کچھ کہہ دیا یا حتیٰ معاذ اللہ گالی دے دی، لیکن اس کے بعد اگر توبہ کر لی، استغفار کر لی اور معافی مانگ لی، تو اب کہا جائے گا کہ ان کے پیچھے نماز پڑھی جا سکتی ہے. یہ تھے مختصر سے چند مسائل کی جس کا تعلق تھا امام جماعت کی شرائط سے. خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول، اپنی حجتوں، خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین.